تو میری دعاؤں کی اصل نیچر ہی بدل گئی پوری طرح سے. اور اب ہم اس موڈ پر آ گئے ہیں مسلمان قرآن سے اتنے دور کہ اب ہم نے اپنا اللہ تعالیٰ سے جو رشتہ بنایا ہوا ہے نا اس وقت اکثریت نے ہماری اس میں، اور جو عیسائی نے جیزس کے ساتھ رشتہ بنایا ہوا ہے، جو ہندو نے اپنے مندر میں رشتہ بنایا ہوا ہے اپنے خداؤں سے، اس میں تقریباً کوئی فرق نہیں رہا. کیونکہ ہم بس اب ایک خواہشات کا مذہب ہے. اللہ تعالیٰ میری خواہش پوری نہیں کر رہا، میری مشکلیں آسانی نہیں کر رہا. میں تو اتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں تو اتنی نمازیں پڑھ رہی ہوں، میں نے تو عمرہ بھی کیا تھا، میں تو فلاں روزے نفلی روزے بھی رکھے تھے، میں تو صدقہ بھی دیا تھا، پھر بھی کوئی بات نہیں مان رہا. اس سارے میں کیا ہے؟ اصل بنیاد کیا ہو گئی ہے؟ کسی نہ کسی طرح میری خواہشات پوری ہو جائیں. فاتحہ کا مقصد خواہشات نہیں ہے. فاتحہ کا مقصد مقصد، انسان کی زندگی میں مقصد ڈالنا. ایک دفعہ مقصد آ جائے نا تو اب وہ مدد کس چیز میں مانگے گا؟ یا اللہ جس مقصد کے لیے مجھے بنایا ہے نا اس مقصد کو پورا کرنے میں بھی مجھے آپ کی کیا چاہیے؟ مدد چاہیے. ایاک نعبد اصل میں مقصد ہے، اور ایاک نستعین اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں. اس کی ایک اور مثال، آخری مثال آپ سمجھ لیں تاکہ یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے. آپ سفر پہ جا رہے ہو، آپ فرض کرو آپ پنڈی سے آپ لاہور جا رہے ہو، ٹھیک ہے؟ آپ گاڑی پہ سفر پہ نکلے ہو، روڈ پہ نکلے ہو، رستے میں آپ کو گاڑی میں پیٹرول کم ہو گیا، آپ کو رکنا پڑے گا، ہے کہ نہیں؟ آپ رکو گے، مدد کے لیے رکو گے نا، گاڑی کو مدد کی ضرورت ہے. آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کھانے کے لیے رکو گے، آپ کے جسم کو مدد کی ضرورت ہے نا؟ رکو گے ہمیشہ کے لیے؟ تھوڑی دیر کے لیے؟ تھوڑی دیر کے لیے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کا مقصد نہیں ہے. آپ کا مقصد کیا تھا؟ لاہور. تو آپ کو یہاں رک کے تھوڑی مدد دے کے پھر آگے چلنا ہے. اور رکنے کا بھی ایک مقصد تھا تاکہ باقی سفر پورا ہو سکے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم نے کیا کیا ہے، وہ جو سٹاپس آتے ہیں نا زندگی میں وہی مقصد بن گئے ہیں. یا اللہ اور کھلا دے، اور کھلا دے، اور پیٹرول ڈال دے، اور پیٹرول ڈال دے. کس لیے ڈال دو؟ بس پیٹرول بڑا اچھا لگتا ہے مجھے. ادھر اب آپ کا مقصد کیا بن گیا؟ اس پیٹرول اسٹیشن سے اگلے پیٹرول اسٹیشن تک جانا بس. اور کبھی کبھی کہنا ہے وہ پرانا پیٹرول اسٹیشن اچھا تھا، وہیں واپس چلتے ہیں. یا اللہ وہاں دوبارہ واپس پہنچا سے. یہ مثال آپ سمجھ لیں کہ ہم ایک سفر پر ہیں، اور اس سفر پر ہم نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی ہے. کیونکہ جب آپ لمبے سفر پہ جا رہے ہو تو آپ تھک جاتے ہو، تو پھر آپ کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس میں ایک اور بڑی پیاری بات یہ ہے کہ ایاک نعبد اصل میں ہماری کمٹمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور ایاک نستعین میں ہماری ضروریات پوری ہو رہی ہیں. اللہ کا مطالبہ کس میں پورا ہو رہا ہے؟ ایاک نعبد. اور ہمارا مطالبہ کس میں پورا ہو رہا ہے؟ ایاک نستعین. جو چیز اللہ کے لیے ہے وہ پہلے ہونی چاہیے، جو ہمارے لیے ہے وہ بعد میں ہونی چاہیے. تو ایاک نعبد پہلے، ایاک نستعین بعد میں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر ایک اور بہت ہی خوبصورت باریک سی چیز اس آیت میں یہ ہے کہ ایاک 2 دفعہ ذکر کرنا لازمی نہیں تھا. ایاک نعبد و نستعین عربی کے قواعد کے اعتبار سے صحیح ہے. اگر آپ کہو ایاک نعبد و نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد مانگتے ہیں، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن قرآن نے اپنی حکمت میں ایاک کا 2 دفعہ ذکر کیا. اس کو اتناب کہتے ہیں. اتناب کہتے ہیں عربی میں جو بات بار بار نہیں کہنے کی ضرورت تھی اس کو 2 دفعہ کہنا، یا 2 سے زیادہ مرتبہ بھی کہنا. اتناب، اسٹائل کو اتناب کہا جاتا ہے. تو قرآن نے یہاں پر اتناب کا استعمال کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس اتناب کا کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ کچھ معاملات میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی مدد چاہیے ہوتی ہے، اور کچھ معاملات ذاتی بھی ہوتے ہیں جس کا عبادت سے تعلق نہیں ہوتا. کبھی ہوتا بھی ہے، بنیادی طور پر عبادت سے تعلق ہوتا ہے، لیکن بہت ساری زندگی میں سچویشنز آتی ہیں جن کا عبادت سے تعلق نہیں ہے، پھر بھی اللہ کی مدد چاہیے. تو اگر کہا ہوتا ہے نا ایاک نعبد و نستعین، تو صرف ایک ہی طرح کے معاملے میں ہم اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہیں. کس طرح کے معاملات میں؟ عبادت سے متعلق معاملات میں، صحت سے متعلق معاملات میں نہیں، فیملی سے متعلق معاملات میں نہیں، پیسوں سے متعلق معاملات میں نہیں، اپنی ڈپریشن کے معاملات میں نہیں، اپنی انگزائٹی کے معاملات میں نہیں. لیکن اب ایک جوڑ بھی بن گیا اور ایک علیحدگی بھی ہو گئی. یعنی دونوں اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں، اور ان دونوں کی گنجائش اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا، Subscribe now to the Bayyinah YouTube channel